السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا جب عاشق رسول امیر المجاہدین قبلہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی کے رسم چہلم پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آیا۔ سیاسی نعرہ نہیں بلکہ چاروں طرف درود و سلام اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں سے فضا معطر ہو رہی تھی۔ فضیلت شیخ شہزادہ غوث پاک ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی، خصوصی طور پر امیر المجاہدین قبلہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی کے رسم چہلم کے موقع پر ملک شام دمشق سے تشریف لائے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ فضیلت الشیخ شہزادہ غوث پاک ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی ملک شام دمشق سے تشریف لائے۔ اس مزار مبارک کی اس وقت چادر شریف پیش کر رہے ہیں کہ جس کا ذکر ہر وقت قبلہ امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک پر ہوتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے مزار کی چادر پیش ہو رہی ہے اور سلطان نور الدین زنگی کے مزار شریف سے لایا ہوا جبہ شریف آپ کو قبلہ شہزادہ غوث پاک پہنا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی وہ مرد قلندر ہے کہ جس کے ایک شاگرد کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بیٹھ جائیں۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله
وصحبه وسلم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے اپنے بندوں میں سے اپنے حبیب کو چن لیا اور ان کی تمام آل و اصحاب پر. عرفت الإمام خادم حسين في زيارتي الأولى لباكستان عند أخينا غلام بغدادي. میں نے شیخ خادم حسین رضوی کی پہلی مرتبہ کہ جب میں پاکستان آیا تھا علامہ غلام غوث بغدادی کی دعوت پر تو میں نے اس وقت ان سے ملاقات کی تھی. وكان الإمام خادم حسين يمشي على رجليه. اور اس وقت قبلہ امیر المجاہدین اپنے قدموں پر چلا کرتے تھے. ثم سار بعد ذلك على كرسي بعد أن علمنا كيف نمشي في حياتنا. اور اس کے ایک حادثے کے بعد کہ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئے لیکن ہم جیسوں کو بھی وہ سکھا گئے کہ ایک مسلمان چلتا کیسے ہے. أخي الروحي خادم حسین میری جان والا میری روح والا میرا بھائی ہے. نستمد الجهاد من جهاده. اور ہم ان کے جہاد کے ساتھ اپنا جہاد بھی شامل کرتے ہیں. ونستمد الكلمة من كلامه. اور ہم آج کے بعد اپنی ہر گفتگو وہی کریں گے جو خادم حسین کی گفتگو ہوتی تھی. ونستمد حب النبي من حبه. اور ہمارے محبت کا انداز اپنے نبی سے ویسے ہی ہوگا جیسے خادم حسین اپنے نبی سے کرتے تھے. خادم حسين شهيد الكلمة. خادم حسین اپنے بات پر ڈٹ جانے والے شہید کا نام ہے. استشهد وقلبه عند رسول الله. اور وہ دنیا سے تو ایسے جائے جیسے شہید جاتا ہے اور اس کے دلوں کی آخری دھڑکن بھی رسول اللہ کی محبت میں تھی. وجسمه في الدفاع. اور اس کا جسم اپنے نبی کی دفاع میں کھڑا ہوا. أدى واجبه. انہوں نے اپنے نبی کی محبت کا حق ادا کیا وأعز الإسلام. اور اسلام کو عزت بخشی وقهر الباطل. اور باطل پر قہر بن کے ٹوٹا. وخرج من إسلام آباد منتظرا طرد السفير الفرنسي. اور وہ جب پلٹتا تھا اسلام آباد کی زمین سے تو اپنی کامیابی کے ساتھ ہوتا تھا کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے کک آؤٹ کریں گے. خرج من الدنيا. آپ دنیا سے تشریف لے گئے وقد وضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منه خير من الدنيا. اور جس وقت وہ مرد قلندر دنیا سے جا رہا ہے تو یاقوت و مرجان کے تاج اور ساری دنیا کی دولت ایک طرف تھی. خادم حسین اس سے افضل دولت لے کے جا رہا تھا. خرج بعد أن علمنا عزة المسلم.
اور وہ دنیا سے تشریف لے جاتے بھی دنیا والوں کو سکھا گیا کہ مسلمان کی عزت کیا ہوتی ہے. الإمام خادم حسين درس لكل شيخ وطالب. خادم حسین ساری دنیا کے علماء کا بھی استاد ہے، طلباء کا بھی استاد ہے. لقد هز بكرسيه عروش حكام العالم. اور سارے جہاں کے گستاخ حکمرانوں کی کرسی جس کے نام سے ہلنے لگتی تھی، وهز حكام المتألين على عروشهم. اور اس نے تمام گستاخوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اسلام کی عزت بتا رہا تھا. يا حكام المسلمين اور مسلمان حکمرانوں کو جھنجھوڑا. تعلموا العزة من خادم حسين. تو جان لو اے حکمرانوں، نبی کی عزت کیا ہوتی ہے تم کو خادم حسین نے سکھایا ہے. تعلموا عزة الرسول من خادم حسين. جان لو نبی کی عزت کیا ہوتی ہے خادم حسین سے. يا حكام المسلمين اے تمام اسلامی ملکوں کے حکمرانوں، كفاكم تعززا بالشيوعية. تمہارے لیے کافی ہو گیا شیعوں کی عزت کرنا والماركسية اور مارکسیوں کی عزت کرنا. والإلحادية. الآن آج ابھی حيث خادم حسين موجود، آج ابھی جلسے میں تمہارا محبت کرنے والا قائد تمہارے ساتھ موجود ہے. الإمام خادم حسين الآن في مرقده، وقد زالت تلك الشعارات الزائفة، ولم يبقى هناك إلا شعار واحد: لبيك يا رسول الله. لوگوں نے دنیا میں بہت سے نعرے رائج کیے، لیکن خادم حسین تمہیں سلام کہ تمہارا نعرہ آج پورے جہاں میں گونج رہا ہے. لبیک یا رسول اللہ. لقد ترك الإمام إليكم إرثا عظيما وضخما. تمہارے امام نے تمہارے لیے ایک عظیم جاگیر چھوڑی ہے، وهو الآن معنا اور وہ ابھی ہمارے ساتھ ہے. بروحه يشاهدكم وأنتم تعظمون رسول الله. اور وہ تم کو دیکھ رہے ہیں تمہارے قائد کہ میرے لگائے ہوئے پودے آج پھلدار درخت بن گئے، اپنے نبی کی عزت پر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. لستم وحدكم من حزب لبيك. تم لوگ صرف تنہا نہیں ہو لبیک یا رسول اللہ والا. أهل الشام بايعوا خادم حسين على القيادة في حزب لبيك يا رسول الله. تو خادم حسین اہل شام آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کی قیادت پر، اور کہتے ہیں کہ نبی کی عزت پر ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. يا رسول الله
اخي سعد سعد بھائی يا سعد السعود اے سعد سعادتوں والے اهل الشام بايعوك اہل شام آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں فكن عند حسن ظن والدك تو آپ بھی ویسے ہی مرد قلندر ہوں گے جیسے آپ کے والد بطل حریت تھے واحمل الراية اور آپ اپنے والد کے پرچم کو بلند رکھیں گے فكلنا وراءه ہم سب آپ کے پیچھے ہیں معروف تجزیہ نگار اوریہ مقبول جان نے فرط محبت میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب تشریف لاتے ہیں ادارے خیال کریے معروف تجزیہ نگار اوریہ مقبول جان صاحب لبیک 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 یا رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء کرام مجھے اپنی کمائیگی کا اپنی کم علمی کا احساس ہے میں اس ساری محفل میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے سب سے کم علم ہوں لیکن آج اس محفل میں کھڑے ہو کے مجھے ایک عجیب و غریب قسم کی سعادت نصیب ہوئی ہے کہ جو شاید میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ تشریف فرما تھے آپ نے پوچھا دیکھو جنگیں شروع ہو جائیں گی کہا یمن میں جنگ ہوگی عراق میں جنگ ہوگی شام میں جنگ ہوگی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کدھر جائیں فرمایا علیکم بالشام شام کی طرف جانا دوبارہ کہا علیکم بالشام شام کی طرف جانا تیسری دفعہ کہا علیکم بالشام شام کی طرف جانا میں اس سعادت کے کیا قربان جاؤں کہ شام خود یہاں آ گیا شام نے خود بیعت کر دی علیکم بالشام یہ ہے وہ دھرتی جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث اقبال بیان کرتے اور کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے
میرے نبی پاک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس خطے سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی، اس خطے میں شام چل کے آ گیا، علیکم بالشام۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ علامہ صاحب کی زندگی کے چند لمحوں کے طفیل مجھے وہ کیفیتیں حاصل ہوئی ہیں کہ جو 65 سال کی عمر میں حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم سب کا اجتماع، ہم سب کا یہاں ہونا ایک اور شخص کی جوتیوں کی صدقے ہے، وہ علامہ، وہ علامہ نہیں ہے، وہ غازی ممتاز قادری ہے۔ میں سچی بات کہتا ہوں، کھل کے کہتا ہوں کہ اس شخص کی قربانی یہ ثابت کر گئی تھی کہ اس دھرتی میں بھی لوگ زندہ ہیں۔ یہ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک آخری ازالہ کر کے جانا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہوں گے کہ سلمان تاثیر نے کوئی ایسی کیا بات کہہ دی تھی کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ میری آخری جو اس کی ٹی وی کے اندر مناظرہ ہوا تھا وہ میرے ساتھ ہوا تھا ایک شو کے اندر۔ آسیہ نے چند لوگوں کے سامنے رسول اللہ کی توہین کی تھی۔ ایک شخص، میں مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ آ کے کہے آپ سے کہ آپ کے باپ کو کسی عورت نے 6-7 لوگوں کے سامنے برا بلا کہا ہے، اور ایک اور شخص ٹی وی کے یہ کیمرے لے کے اس عورت کے پاس پہنچ جائے اور آپ کہیں گے کہ یہ کون ہے اور وہ بیٹا ہو، تو پھر آپ کیا کہیں گے اس بیٹے کے نام پہ؟ اس نے 22 کروڑ لوگوں کے سامنے ان لوگوں کا دل چھل لی۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ شکریہ۔ کوئی شک نہیں ہے مجھے اس کے گستاخ ہونے پہ، کوئی شک نہیں ہے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، میں نے اس کے سامنے اس ٹی وی میں کہا تھا، میں نے کہا دیکھو اس نے ایک گاؤں میں گستاخی کی تھی، تم نے 22 کروڑ لوگوں کے سامنے میرا دل چھلنی کیا ہے، اور ایک شخص نے وہ ثابت کیا کہ ہاں ابھی دیوانے اور فرزانے موجود ہیں۔ اقبال جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، بڑا عجیب و غریب شعر ہے۔ آج مجھے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو یہاں کھڑے ہوئے آخری دفعہ مجھے یاد ہے اچھی طرح، چند عرصہ پہلے میں ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا، ان کی دستبوسی کے لیے حاضر ہوا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، سرود رفتہ باز آیت کہ پتہ نہیں پرانے لوگوں والی خوشبو دوبارہ واپس آتی ہے کہ نہیں، نصیبیں از حجاز آیت کے نہ آیت، کہ حجاز کی ٹھنڈی ہوا دوبارہ آتی ہے کہ نہیں آتی اگر میں چلا گیا۔ سرآمد روزگار ای فقیرے دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، کہ فقیر چلا گیا ہے پھر دوبارہ کوئی دانائے راز آتا کہ نہیں آتا ہے۔ آج اتنا عرصہ گزر گیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس قوم کو جو تحفہ علامہ خادم حسین رضوی کی صورت ملا تھا، ذکر کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ کوئی ہم میں خطا ضرور ہے ایسی، میں اپنے گربان میں جھانکتا ہوں تو کچھ لگتا ہے مجھ میں خطا ضرور ہے۔ میں اس میڈیا کے لوگوں کا بندہ ہوں، یہ سارے کیمرامین کھڑے ہیں، یہ ہر دوسرے کو لائیو دکھائیں گے، میرے سید خادم رضوی کو لائیو نہیں دکھایا ان لوگوں نے کبھی۔ جس دن پہلی دن میں نے ممتاز قادری کا جنازہ دکھانے کی کوشش کی، صبح سے لے کر شام تک ان لوگوں پر کوئی پابندی نہیں تھی، انہوں نے خود بند کیا ہوا تھا۔ ہم میں کچھ غلطیاں ہیں، ورنہ اللہ اپنے تحفے لے کے چھینا نہیں کرتا کبھی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یاد رکھے ایک سنت جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے زندہ کی تھی، اسی کو زندہ رکھیے گا۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور زندہ ہونے کے وقت کسی اور کو قائد نہیں مانا جاتا۔
بیٹا, کسی اور کی لیڈرشپ نہیں چل سکتی. میں ان تمام علماء سے کہتا ہوں, نکلو ان جگہوں سے, ان علاقوں سے کہ جہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے 70 سال سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے, جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے ہیں. تمہارا اگر حساب ان کے ساتھ ہے تو تمہیں مبارک, ہمارا حساب ایک نعرہ آخری لگاتے جائے گا, لبیک لبیک یا